اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا جواب اگر مل جائے تو پتہ چلے سب موجود ہیں. جزاک اللہ. جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان کی آواز بھی آئے تو اچھا لگتا ہے سن کے. جیسے مجھے آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, آپ کو سن کے بھی اچھا لگا. اور سب سے پہلے تو آئی تھنک آلریڈی باجی نے بتا دیا ہے, پر ہم کوشش کریں کہ ایک درود شریف پڑھ لیں. جو بھی درود شریف آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اور سب سے پہلے بہت اچھی بات باجی نے شروعات میں کی, وہ ہے نیت. نیت کرنا ہر چیز سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہم میں سے کسی نے نماز بنا نیت کے پڑھی ہوگی. کسی نے نہیں, رائٹ؟ نماز تو اللہ قبول کر ہی لیتا ہے نا اگر آپ پڑھ لو گے تو. اگر میں ظہر کے وقت نماز پڑھ رہی ہوں اور میں نے نیت نہیں کی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا ظہر کا وقت ہے, لیکن ہم تو بھی کہتے ہیں ظہر, عصر, فجر, مغرب, عشاء. تو اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب آج یہ نیت کریں کہ آج یہ جو ہم سب جمع ہوئے ہیں, میں دوسری جگہ سے یہاں آئی ہوں, آپ سب اپنا گھر چھوڑ کے, فی الحال اپنے سارے کام شاید جلدی کر کے اور بہت زیادہ جلدی کر کے آپ لوگ یہاں آئے ہیں. اور بیسکلی یہ جو ہم جمع ہوئے اس کا ہم سب کو فائدہ ہو, مجھ سے آپ سب کو ہو اور آپ سب سے مجھ کو ہو. تو ہم بس یہ نیت کریں جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آج جو باتیں ہونے والی ہے ہم کوشش کریں. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے نا, باقی تو اللہ کی مرضی ہر چیز میں. تو ہم ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ جو ہم سنتے ہیں اسے دل سے, صرف کان سے نہیں بلکہ دل سے اور دماغ سے سنیں, اور کوشش کریں اگر وہ ہم اپنی زندگیوں میں لا سکیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. کیونکہ میں نے بھی اپنا دل اور دماغ کھولا اور سنا تو جا کے مجھے فائدہ ہوا. تو میں نے سوچا کہ یہ بات میں آگے تک, کیونکہ بہت چیز نا میں صرف کان سے سنی تھی اپنی زندگی میں, اسے اپنے دل اور دماغ پہ نہیں لیا تو زندگی میں کبھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی. لیکن اب جو علم میں حاصل کرتی ہوں, کسی سے کچھ بھی پوچھتی ہوں, کچھ بھی سنتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ کان تو اپنا کام کرے گا ہی ارسپیکٹو, لیکن دل اور دماغ کو وہ لائن میں لانا زیادہ ضروری ہے, اور وہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اسے کتنے دھیان سے سننا چاہتے ہیں اور اس پہ کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بس یہ کوشش کریں, اور انشاءاللہ اگر سب کو فائدہ ہوتا ہے, اور ہر جمع ہونے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو جائے, اور اگر وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو موقع ملتا ہے واپس آنے کا اور لوگوں کو ملنے کا, کیونکہ اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ شاید میری باتوں کا کچھ اثر ہو رہا ہے, شاید جو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے, ہم سب کسی نہ کسی کے ذریعے, میرے میں کوئی خاص بات نہیں ہے, ہم سب اب بیکاز ایک پبلک فگر جب چینج ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سب کی نظروں میں رہتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کب کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, یہ ہر کسی کو جاننے کا ایک شوق ہوتا ہے. جیسے مجھے بھی شوق ہے, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اب بہت سارے علماء میرے فیوریٹ ہیں جن کی میں بیان سنتی ہوں, جس میں صرف کوثر جمیل صاحب میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, اور اس کا کیا طریقہ ہے. یہ جو بول رہے ہیں میں ان کی ہر ایک بات بہت دھیان سے سنتی ہوں. تو ہر انسان کو ہر چیز سننے سے, سمجھنے سے فائدہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ سب کا کہ آپ سب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ سب کے بیچ میں بات کر سکوں. کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو کوئی لائق نہیں سمجھتی تھی. ہوتا ہے نا جب انسان ایسا لائف میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا کوئی ایسا سچویشن آتا ہے تو اسے لگتا ہے یار میں تو کوئی لائق ہی نہیں ہوں. تو کبھی کبھی آج جب میں کچھ چیزیں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو خوبیاں میں اپنے میں نہیں دیکھ پائی وہ اللہ نے اس میں ایک چمک لا دی اور آج آپ لوگ تک وہ پہنچا دی کہ آپ لوگ وہ دیکھ پا رہے ہو جو ایک عرصے تک میں نہیں دیکھ پائی. تو یہ ایک چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ صحیح راستے پہ چلنے سے اور قربانیاں دینے سے, صرف قربانی اپنے ذات سے نہیں, جو قربانی آپ بنا کچھ سوچے سمجھے صرف اور صرف اللہ کو بیچ میں رکھ کے دیتے ہیں تو اللہ اس انسان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ سب سے پہلے ورڈز تھے جو میرے شوہر نے مجھے کہے تھے. تو جب انہوں نے مجھے آف کورس دعوت کا کام شروع کیا تھا اور
मुझे जब चीज़ें बताते थे तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहते थे कि सना, अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं होने देगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। मुझे आज भी याद है उन्होंने ये चीज़ मुझे 2018 में पहली बार बोली थी, जब हम मक्का में मिले थे और मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, और मैं घर वापस लौट रही थी और उस वक्त वो वहीं थे। तो हमारी एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात हुई और मैंने ऑफकोर्स उनका नंबर था, और जब मैं वापस आई तो मैं उनसे पूछती थी, कोई भी मुझे डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी उसी वक्त वो बात कही, जबकि मेरे अंदर उन्हें कुछ वैसा जाहिर ही नहीं दिखाई दिया। बट होता है ना, कुछ इंसान जब हम किसी से मिलते हैं तो वो जैसे बात करता है या जो उसके अखलाक होते हैं और जो उसका तरीका होता है, उससे लगता है कि नहीं यार, मैं इस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानती या जानता, बट इंसान अच्छा है, कुछ इसके साथ अच्छा हो सकता। तो शायद वो चीज़ मेरे शौहर ने मुझ में उस वक्त दिखी थी, जब जाहिर सी बात है तब तो ना कोई शादी की बात थी और ना कभी हमें लगा था कि हम दोनों जुड़ भी सकते हैं। मतलब आज भी लोगों को शौक होता है मुझे और अनस को देख के कि हम दोनों की शादी कैसे हो गई, वैसे ही मुझे खुद को शौक होता है कि अल्लाह ने, जब भी मैं मेरे हस्बैंड को देखती मुझे लगता है अल्लाह ने कैसा जोड़ा बना दिया ना। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इनसे कभी हो सकती है, क्योंकि हम क्या होता है ना, जैसे दुनिया में हम जीते हैं और जो हमारा जाहिर होता है, क्योंकि लोग भी जाहिर पे इतना ज़्यादा जाते हैं कि उनको जो दिखता है ना, ये दोनों ना सही है साथ में, ये दोनों ना गलत जोड़ी है। हम सिर्फ दिखावे पे ये जोड़ा सही है या गलत तय करते हैं, लेकिन बातिल सिर्फ अल्लाह जानता है, जो दिल में है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने जाना कि ये दोनों का दिल जुड़ने से शायद कुछ फ़र्क आए, शायद हम आगे जाके कुछ लोगों के लिए खैर कर पाए। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से और हर चीज़ अल्लाह करने वाला है, बट शायद हम वो ज़रिया बन पाए। और आज वो चीज़ देखकर इतनी खुशी होती है कि ये सारी बातें ना मुझे अनस हमेशा बताया करते थे, सना ऐसा होगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा